یہ پاکستان کی ہماری زندگی میں، سیاسی زندگی میں تو آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ کل ایرانی وزارت خارجہ کا نمائندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے بھائی پاکستان نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ کسی اور اسلامی ملک نے ہمارا اس طرح ساتھ نہیں کیا۔ ایک طرف ہم نے عرب اسلامی دنیا کو یہ باور کروایا کہ اسرائیل اور اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ اس جنگ میں وہ عالم اسلام کو آمنے سامنے کرے، ایک طرف ایران ہو اور دوسری طرف عالم عرب ہو۔ ہم نے اس سے بچنا ہے اور ہم اپنے ان برادر اسلامی ممالک کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی اس بات کو سنا۔ دوسری طرف ہم نے اپنے ایرانی بھائیوں کو بھی یہ بات باور کروائی کہ آپ کو اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل گھسیٹ کے عربوں کے سامنے لانا چاہتا ہے، آپ کو بھی احتیاط بھی کرنی ہے اور اس سے دور بھی رہنا ہے۔ انہوں نے بھی پاکستان کی بات سنا۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک طرف ارض حرمین شریفین ہے اور دوسری طرف ایران ہے، سعودی عرب کا اور ایران کا، شیعہ اور سنی کا ایک تصادم شروع ہو، لیکن الحمدللہ اس تصادم سے، اس کیفیت سے، پاکستان کی وجہ سے آج عالم اسلام باہر ہے۔ مفروضوں پہ اور افواہ سازی پہ بات کرنا، یہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اور سپہ سالار نے 4,500 علماء جب کنونشن سینٹر میں موجود تھے تو وہاں یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی کو پاکستان پر کسی کو فوقیت دینی ہے یا تشدد کرنے والوں کی سرپرستی کرنی ہے تو وہ پھر تشدد کرنے والوں کے ساتھ چلا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک طرف پھنسایا گیا پاکستان کو افغانستان کے ساتھ، اس حملے سے ایک ہفتہ پہلے افغانستان سے پاکستان پر حملہ کروایا گیا، اور اس کے بعد خیال یہ تھا کہ پاکستان تو اپنی جنگ میں پھنس جائے گا، تو یہ ایران کی کیا مدد کرے گا، یہ عربوں کے لیے کیا کر سکے گا۔ پھر ایک بلا وجہ کا پراپیگنڈا مہم، کچھ جو بھگوڑے جن کی پشت کے اوپر اس وقت ہندوستانی راہ ہے، اسرائیلی موساد ہے، ان کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ باہر سے پاکستان کے اندر پراپیگنڈا کریں کہ جناب سعودیہ نے یہ کہہ دیا اور فلانے نے یہ کہہ دیا، اور روز آپ سنتے ہیں کہ جی سعودیہ نے بلا کے کہا جلدی حملہ کرو ایران پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سعودی عرب اور پاکستان کا موقف ایک ہے کہ کسی بھی صورت اس جنگ کو مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، یہ جنگ عرب اور اسلامی دنیا کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ دشمن نے تو یہی کیا کہ 1 منٹ کے بعد، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دشمن تو یہی چاہتا تھا، اور تہران پر جب خامنہئی صاحب پر حملہ ہوا، تھوڑا سا آگے کال صاحب آپ ادھر آ چلیے ٹھیک ہے۔ خامنہئی صاحب پر حملے کے 1 منٹ کے بعد ریاض پر حملہ ہوتا ہے، ریاض کے شہری علاقے پر عمان پر حملہ ہوتا ہے، اور عمان تو وہ ملک تھا جو دونوں کے درمیان مذاکرات کروا رہا تھا، جس کے اوپر